بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے آپ کے اس انٹرویو کوچنگ کلاس میں ریپیٹڈ کوشچن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ریپیٹڈ کوشچن میں جو سب سے پہلا سوال ہوا تھا وہ ایک بلوچ خاتون کے حوالے سے ہوا تھا کہ حال ہی میں پاکستان کی فارن آفس میں ایک سپوکس مین کو جو ہے وہ عہدہ دیا گیا ہے، ایک بہت بڑا عہدہ ہے پاکستان کی سطح پر بھی اور انٹرنیشنل سطح پر بھی، کیونکہ تمام انٹرنیشنل صحافیوں کو وہ ڈیل کرے گی اور دفتر خارجہ کا ترجمان بنایا گیا ہے۔ ان کا تعلق بلوچ ٹرائب سے ہے۔ اس خاتون کا نام بتائیں تو ممتاز زیری وہ خاتون ہے جن کا تعلق بلوچ ٹرائب سے ہے، اور ان کو حال ہی میں دفتر خارجہ کا سپوکس مین یا ترجمان بنایا گیا ہے۔ بلوچستان اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ ان جو بلوچستان کے اپوزیشن لیڈر ہے ان کا کیا نام ہے اور وہ کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں۔ تو ملک سکندر ایڈوکیٹ کا تعلق وہ بلوچستان اسمبلی سے ہے، اور وہ اس وقت بلوچستان اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا کردار ادا کر رہے ہیں، جن کا تعلق جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہے۔ قرآن عظیم الشان کی سورہ نحل کے حوالے سے ایک ٹیکنیکل سوال ہوا تھا، اور اس سوال میں 3-4 مزید سوالات ہوئے تھے۔ سوال یہ ہوا تھا کہ شہد کی مکھی کو کیا کہا جاتا ہے؟ شہد کی مکھی کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ نحل کہا جاتا ہے، نون ہے لام، نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صورت اتاری؟ یہ نسبت اس وجہ سے کہ شہد کی مکھی کا جو سسٹم ہے وہ نہایت ڈسپلنڈ ہے اور نظم و ضبط پر مبنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو نظم و ضبط کے حوالے سے نحل یعنی شہد کی مکھی کا باقاعدہ سبق جو ہے وہ پڑھایا تھا، سورہ نحل، جس میں شہد کی مکھی کے ڈسپلن کے حوالے سے باقاعدہ اس میں ایک پورشن موجود ہے، اس لیے اس صورت کو ہی سورہ نحل کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی نحل یا شہد کی مکھی جو ہانی بھی ہے یہ نہایت ڈسپلنڈ زندگی گزارتی ہے، بہت بہتر زندگی گزارتی ہے، اور یہ انسانوں کو شہد فراہم کرتی ہے جس کو شفا کہا گیا ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں شفا ہے، انسانوں کے لیے شہد میں وہ شفا ہے۔ اسی نسبت سے ایک اور سوال یہ کیا گیا تھا کہ نحل کے بنسبت اس کے اپوزٹ ایک اور صورت ہے نمل سے کیا مراد ہے؟ نمل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چونٹی، یعنی چونٹی کو عربی زبان میں نمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے ڈیفرینشیٹ کرنا ہے بٹوین دونوں کے، نحل اور نمل کے۔ نمل چونٹی کو کہا جاتا ہے جبکہ نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے۔ سورہ نمل وہ صورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ وارد ہوئی ہے، اور یہ بسم اللہ کس نسبت سے دوبارہ وارد ہوئی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا، جو لیٹر لکھا، اس لیٹر میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ بسم اللہ استعمال کیا، یعنی اس لیٹر کے آغاز میں، تو اسی نسبت سے سورہ نمل میں بسم اللہ 2 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے نئے وزیر اعظم یعنی برٹش نئے وزیر اعظم جن کا تعلق جو انڈین نژاد ہے اور ان کے والدین کا تعلق پاکستان کے شہر گوجرانوالا سے ہیں، ان کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ وہ کس پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں۔ وہ برٹش کنزرویٹو پارٹی سے بلانگ کرتے ہیں، وہ کنزرویٹو ہے، ان کا تعلق برٹش سیاسی پارٹیوں میں کنزرویٹو پارٹی کے ساتھ ہے، تو یہ آپ نے بتانا ہے۔ سسٹم انٹرنیشنل کے حوالے سے سوال ہوا تھا، what do you know about سسٹم انٹرنیشنل؟ what do you know about سسٹم انٹرنیشنل؟ یہ وہ انٹرنیشنل سسٹم ہے جس میں دنیا کے تمام معلوم پیمانے بتائے گئے ہیں۔ فرانس کے ایک مقام سیورے پر، فرانس کے ایک مقام ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس میں سسٹم انٹرنیشنل کے مطابق کلو، آدھا کلو، میٹر اور اس طرح دیگر جو پیمانے ہیں جو بلانگ کرتے ہیں ہمارے ڈیلی لائف کے حوالے سے، یعنی آپ کو بازار میں جو کلو ملتا ہے یا آدھا کلو ملتا ہے یا میٹر ملتا ہے یا اور پیمانے جو ہے وہ ناپ اور تول کے، یہ سسٹم انٹرنیشنل کے مطابق ہے جو فرانس میں وضع کیا گیا ہے، اور باقاعدہ وہاں پر وہ پیمانے رکھے گئے ہیں۔ بلوچستان کی مشہور جیل کے حوالے سے سوال ہوا تھا، 2 سوالات ہوئے تھے۔ ایک سوال یہ ہوا تھا بلوچستان کی سب سے مشہور جیل جو ملکی سطح پر نہایت جو ہے وہ بغیر کسی تعریف کے محتاج نہیں اور نہایت مشہور ہے،
تو وہ مچ جیل ہیں جو ضلع ڈاڈر میں واقع ہے، یہ ڈاڈر میں موجود ہے۔ اور اس کے حوالے سے یہ سوال ہوا تھا کہ اس کا مرچی وارڈ آج کل جو ہے میڈیا میں چل رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں؟ تو مچ جیل میں ایک وارڈ دیا ہوا ہے اور اس وارڈ کو جو ہے مرچی وارڈ کا نام دیا گیا ہے۔ اس میں قیدیوں کو اذیت دینے کے لیے ان سے سرخ مرچ پسوائے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا جو ایئر، نوز اور تھروٹ یعنی اینٹی کا سسٹم ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہ الرجک ہو جاتے ہیں۔ یعنی اذیت دینے کے لیے یہ وارڈ بنایا گیا اور اس وارڈ کو مرچی وارڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ جالوت کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ جالوت کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، اس کی نسبت کس پیغمبر کے ساتھ ہے اور کس نیک اور پارسا انسان کی لشکر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی؟ تو یہ تینوں سوالات یہ ہیں کہ جالوت کا تعلق، اس کی نسبت حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کا ہم اثر ہے، ان کا کنٹمپرری ہے، اسی زمانے میں موجود تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ اور طالوت کے لشکر کے ساتھ اس کی لڑائی ہوئی، طالوت کا لشکر غالب آیا جس میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی لڑ رہے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ طالوت بادشاہ بنا، طالوت کی فوتگی کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو یہ بادشاہی دی۔ بلوچستان کی وزیر تعلیم کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ وہ کون سے وزیر تعلیم ہیں جو بعد میں وزیر اعلیٰ بھی بنے، تو وہ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ ہے۔ 1994-95 میں جو وزیر تعلیم تھے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، وہ بعد میں جو ہے بلوچستان کی وزیر اعلیٰ بھی بنے۔ 2013 کے الیکشن میں وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے۔ چیف سیکرٹری کا نام پوچھا گیا تھا، بلوچستان کے چیف سیکرٹری کون ہیں؟ عبدالعزیز عقیلی۔ عبدالعزیز عقیلی بلوچستان کے چیف سیکرٹری ہیں، یہ آپ نے بتانا ہے کہ بلوچستان کے چیف سیکرٹری کا نام عبدالعزیز عقیلی ہے۔ ایئر چیف کے حوالے سے کہ پاکستان کے جو فوج ہے، ہوائی فوج ہے، جو شعبہ ہے فوج کا، ایئر چیف کون ہے؟ ظہیر احمد بابر صدو۔ ظہیر احمد بابر صدو وہ ایئر چیف مارشل ہیں پاکستان کے۔ بلوچستان یونیورسٹی کے چانسلر کے حوالے سے سوال، نیا ٹیکنیکل سوال ہے، بلوچستان یونیورسٹی کا چانسلر کون ہوتا ہے؟ بلوچستان کی تمام یونیورسٹیوں کا چانسلر وہ گورنر ہوتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے؟ گورنر ہوتا ہے۔ جبکہ وائس چانسلر کے حوالے سے سوال ہوا تھا، بلوچستان کے وائس چانسلر کون ہیں؟ بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر شفیق الرحمان ہے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان بلوچستان یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ پی پی ایل کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ پی پی ایل سے کیا مراد ہے؟ یہ پاکستان پریمیئر لیگ جو ہے، اس پاکستان پریمیئر لیگ اس کا مخفف ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کون ہیں؟ پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہیں، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ خاتون اول کے سوال سے، خاتون اول کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ پاکستان کی خاتون اول کون ہے؟ سمینہ علوی، جو عارف علوی کی بیوی ہے، زوجہ ہے، وہ اس وقت پاکستان کی خاتون اول ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام کہاں گزارے؟ انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام مصر میں گزارے۔ اسی وجہ سے، اسی نسبت سے آج کل مصر جو ہے ان کا فقہ جو ہے وہ شافعی ہے، یعنی تمام مصری جو ہیں وہ شافعی فقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ منگچر یا منگوچر کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ آیا یہ ڈسٹرکٹ ہے، یہ تحصیل ہے یا سب تحصیل ہے؟ تو آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ تحصیل ہے اور یہ ضلع کلات میں واقع ہے، یہ ضلع کلات میں واقع ہے۔ اور اس کے علاوہ 3 ایبریویشن پوچھے گئے تھے، 3 ایبریویشن پوچھے گئے تھے، اور اس میں کیا ہے ایبریویشن کیا تھے؟ نسٹ کے حوالے سے، نسٹ نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ اس کے علاوہ نمل، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز، نمس، نیشنل یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز۔ تو نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اور نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز۔ انارکی، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ انارکی؟ انگریزی میں بھی اس کے لیے انارکی کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اردو میں بھی انارکی۔ جب کسی بھی ملک میں، کسی بھی ریاست میں جب افراتفری پھیل جائے، کوئی قانون نہ ہو، تو اس اسٹیٹ کے بارے میں
کہا جاتا ہے کہ وہاں پر انارکی پھیلی ہوئی ہے. انارکی ٹرمینالوجی افراتفری, بے قانونی, علاوہ ازیں جس ملک میں قانون کا کوئی احترام نہ ہو اور افراتفری ہو ہر طرف, سیاسی معاملات میں, ایگزیکٹو کے معاملات میں, تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انارکی. یہ نہ ٹیکنیکل سوال ہوا تھا, قانون کا موجد کون ہے؟ قانون, دنیا میں جتنے بھی قوانین ہیں اس کا سب سے پہلا موجد کس کو کہا جاتا ہے؟ تو یہ حمورابی, ایک بادشاہ ہے حمورابی جو بابل, عراق کا پرانا نام بابل تھا, جو قدیم عراق کا بادشاہ تھا. اور اس کا دور کب؟ اس کا دور 2000 قبل مسیح. کاف میم سے مراد ہے قبل مسیح, یعنی 2000 سال قبل مسیح یہ عراق کا بادشاہ تھا. اور انہوں نے دنیا کا سب سے پہلا جو ریٹن قانون اور قانون جو ہے وہ دیا تھا, اس لیے اس کو قانون کا موجد کہا جاتا ہے. نیوم کے حوالے سے سوال ہوا تھا, نیوم, تو اسٹوڈنٹ نے سوری کہا تھا, تو سوری کہنے کے بجائے کہنا یہ چاہیے کہ سر اس حوالے سے تھوڑا سا ٹچ دے دے. تو پھر اگر وہ ٹچ دیتے ہیں کہ اس ایک شعر کا نام ہے اور سعودی میں ہے, تو پھر آپ خوب اس کا جواب دے سکتے ہیں. نیوم ایک جدید سعودی شعر ہے. اس کو جو ہے اس وقت اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے, بہت بڑا میگا پروجیکٹ ہے. نیوم ایک شہر ہے جو سعودی عرب کے صحرا میں بسایا جا رہا ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ دنیا کا سب سے جدید ترین شہر ہے, اور اس کو سمارٹ سٹی کا نام دیا جاتا ہے. سمارٹ سٹی ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کو ٹیکنیکل سٹی بھی کہا جاتا ہے, یا دا سٹی آف ٹیکنالوجی, یعنی اس میں ٹیکنالوجی اس ہائی اسٹینڈرڈ کی ہوگی. اور یہ جو ہے ایک بہت بہترین سیاحتی مقام بھی ہوگا جو دبئی اور قطر وغیرہ کے شہروں کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دے گا. اس کو دنیا کا سب سے بہترین سیاحتی مقام جو ہے بنایا جا رہا ہے. تو یہ ایک شہر ہے جو نیا جدید شہر ہوگا. اس پروجیکٹ پر کام جاری ہے اور یہ بلانگ کرتا ہے سعودی کے ساتھ. ایبک کے حوالے سے سوال ہوا تھا کہ خاندان غلامان, مختلف خاندانوں نے حکومت کی برصغیر میں, اس میں ایک خاندان غلامہ بھی تھا. اس کے بانی کون ہے؟ خاندان غلامہ کا بانی جو ہے وہ سلطان ایبک کو کہا جاتا ہے, قطب الدین ایبک. ایبک کے حوالے سے سوال ہوا تھا ایبک کے کیا معنی ہے؟ ایبک ترکی زبان کا لفظ ہے جس شخص کے ہاتھوں میں 6 انگلیاں ہوں. ترکی زبان میں اس شخص کے لیے ایبک کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو سلطان ایبک کے ہاتھوں میں 6 انگلیاں تھی, اور یہ ایک ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ صلاحیتوں کا مالک شخص تھا, اس لیے اس کو سلطان ایبک کا نام دیا گیا. علاوہ ازیں یہ پوچھا گیا تھا کہ اس کا مزار کہاں واقع ہے؟ اس کا مزار لاہور میں واقع ہے. لاہور شہر کے ایبک روڈ پر اس کا مزار واقع ہے. تو یہ تھی کل کے آپ کے ریپیٹڈ کوشچن جو مختلف اسٹوڈنٹ کے فیڈ بیک کے حوالے سے اور میرے مختلف ذرائع کے حوالے سے میں نے اکٹھی کی تھی, جس میں آپ کے کرنٹ افیئرس, علاوہ ازیں اور جو ہے اسلامیات اور پی ایس ٹی کے حوالے سے بھی سوالات اس میں موجود ہے. تو آخر میں بتاتا چلوں کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر دیا ہوا آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو سے بر وقت مطلع ہو. تو آج جو ہے چونکہ آج اتوار کا دن ہے, آج انٹرویوز آپ کے کنڈکٹ نہیں ہوں گے, تو اس لیے آج کا جو کل جو ویڈیو ہوگا وہ اپلوڈ نہیں ہوگا. اس نسبت سے آپ کو بتاتا چلوں کہ فیڈ بیک میں آ کر بتاتے جائیں کہ کس طرح اس سلسلے کو مزید بہتر سے بہتر بنایا جا سکتا ہے, اس میسج کے ساتھ کہ گڈ لک فار یور کمنگ انٹرویو.